السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ابھی مغرب کی اذان سے پہلے میں ادھر جب باہر نکلا تو بہت حبس تھی اور میں پھر اندر چلا گیا۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز کے پڑھ کے جب آدھے گھنٹے بعد میں باہر نکلا تو یہ بارش ہو رہی ہے۔ تو ادھر لوگ آپس میں مذاق کریں تو کہتے ہیں جی اے لاہور بھی مری بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لاہور بھی مری بن گیا ہے کہ پل میں تولا تو پل میں ماشا، ٹھیک ہے؟ اصل ٹاپک آج میرا ہے ابھی چینی بس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہے، طالبان نے جو باب الدوستی گیٹ پہ قبضہ کیا ہے وہ ہے، پشاور میں جو اس کا ہوا ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو فی الحال تھوڑا سا یہ شیئر کر کے اب اس کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا معاملات ہیں، حکومت کیوں چھپا رہی ہے اس چیز کو، اور حکومت کیا جان بوجھ کے چھپا رہی ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے اس ویڈیو میں۔ وہ تھوڑا سا آپ کو میں نے دکھا دیا ہے ویو والا، تو اب ہوگی ذرا سیریس باتیں۔ بات یہ ہے دوستو کہ آج ایک چینی 9 چینی اور کچھ پاکستانیوں کا یہ بارڈر کے چائنا کے بارڈر کے اوپر ایک بس خبریں آ رہی ہیں کہ جی بس گہری کھائی میں گر گئی ہے اور 9 چینی انجینئر فوت ہو گئے ہیں اور کچھ پاکستانی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اس طرح کی خبر یہ آ رہی ہے، اور کچھ کافی سارے 25-26 زخمی بھی ہیں۔ تو یہ صبح کی یہ چل رہی تھی، ابھی بھی یہ 9 بجے میں، یہ 9 بجے جب میں خبریں اب بنا رہا ہوں ویڈیو آپ کے سامنے، 9 بجے والی خبروں میں بھی یہی آ رہا ہے کہ جی بس کو حادثہ ہوا ہے اور بس گر گئی ہے، جبکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو میں نے BBC سنا ہے، وائس آف امریکہ سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس کے اندر دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کو حکومت نے چھپایا ہے اور حکومت اس کو ایکسیڈنٹ کا وہ دے رہی ہے درجہ، جبکہ اس کو دھماکہ ہوا ہے اور یہ دہشت گردی کا اقدام ہوا ہے۔ یہ سارا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ یہ باتیں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ باتیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت کس حوالے سے یہ چھپا رہی ہے، یا بتانا نہیں چاہ رہی، یا اس کی کیا حکمت عملی ہے۔ اور کل بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے آرمی کے ایک کیپٹن اور آرمی کے ایک سپاہی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی تصویریں آ رہی تھیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے تو اس کو قوم کو اس سے متنبع کرنا چاہیے، قوم کو اس سے بتانا چاہیے کہ بھئی دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، تو یہ کیوں اٹھا رہی ہے؟ ہماری سیکورٹی جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے، ہمارے سیکورٹی لیپسز ہو رہے ہیں، اور ادھر سے عمران خان کہتا ہے کہ میں نے سارے MLAs MP اور ان سارے سے جو ہے نا سیکورٹی واپس لے رہا ہے۔ آج بھی حسن اقبال نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ یہ سیکورٹی بڑھانے کا وقت ہے، سیکورٹی واپس لینے کا وقت نہیں ہے، لیکن عمران خان یہ کر رہے۔ اچھا، یہ واقعہ ہوا ہے، یہ حکومت نہیں بتا رہی، ابھی تک حکومت نے نہیں بتایا جب تک یہ ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ یہ BBC نے بتایا اور وائس آف امریکہ کا جو خالد حمید کا ایک انٹرویو وہ خبریں چلتی ہیں اس کے اوپر میں نے خود سنا ہے 7 بجے والی خبریں میں، ٹھیک ہے جی؟ کہ بس میں دھماکہ ہوا ہے، اس دھماکے کے نتیجے میں بس پھر گہری کھائی میں بھی گری ہے اور جو 9 چینی مرے ہیں، اور چینیوں نے اب یہ کہا ہے کہ تفتیش کر کے ہمیں بتایا جائے کہ یہ دھماکہ کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کس نے کیا ہے۔ لیکن حکومت اس چیز کو کیوں چھپا رہی ہے؟ اس کی کوئی وجہ؟ ایک بات۔ دوسری بات، جو ہمارا ادھر پشاور میں افغان بارڈر ہے جس کو باب الدوستی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ راستہ مکمل طور پہ بند ہو گیا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ اس چیز کو بھی حکومت مکمل طور پہ ہمیں نہیں بتا رہی کہ بھئی باب الدوستی پاکستان میں اس کے اوپر کیسے قبضہ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طالبان پاکستان میں آ گئے ہیں اور بارڈر پہ آ گئے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی گھس گئے ہیں، جس کو یہ نہیں بتا رہی۔ اور 3 دن پہلے
پشاور میں ایک جلوس نکلا ہے جس میں انہوں نے طالبان کو ویلکم کیا ہے، اور طالبان کے حق میں پشاور میں جلوس نکلا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں چھپائی جا رہی ہیں؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ ساری چیزیں کیوں چھپائی جا رہی ہیں۔ یہ قوم کو پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ دھماکہ بھی چھپا لیں، اور بابل دوستی والا جو یہ قبضہ ہوا ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے نہ بتائیں، پشاور میں جو ان کا استقبال ہوا ہے اس کو بھی آپ صحیح طریقے سے نہ بتائیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اس میں ہماری جو آرم فورسز ہیں ان کو کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اور یہ کیا چیزیں ہیں، کیوں چھپائی جا رہی ہیں؟ چھپانے کا کیا مقصد ہے؟ جو ایک بات ہوئی ہے آپ صحیح طریقے سے بتائیں کہ بھئی یہ واقعات ہو گئے ہیں اور یہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑے خطرناک حالات ہیں جو ہمارے اس وقت ہمارے پاکستان کے بارڈر پہ اور پاکستان کے اندر، اور یہ بابل دوستی کے اوپر، اور یہ چینی انجینئروں کا مرنا، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اس کو حکومت کی کیا کوئی ناکامی ہے؟ حکومت اپنی واضح پالیسی اسمبلی میں کیوں نہیں بناتی؟ آج بھی سینٹ کا اجلاس تھا، لیکن سینٹ کے اجلاس میں تو جناب وہ بھٹو غدار ہے، اور اس کے اوپر ہوتا رہا، نواز شریف کے اوپر ہوتا رہا۔ پی ٹی آئی والوں نے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا، پی ٹی آئی والے ایک اہم مسئلے کو دبانے کے لیے دوسرا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور تین وزیر جو ہے آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے۔ یہ میں نے نوٹ کی ہے کہ جب بھی کوئی اہم بات ہوتی ہے اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور پیٹرول مہنگا کرنا ہو، مہنگائی کرنی ہو تاکہ ادھر توجہ نہ ہو، اور ایک نیا ایشو چھوڑ دیتے ہیں، جی یہ لڑکی لڑکے کا سکینڈل ہے، جی یہ سیکس کا سکینڈل ہے، یہ فلانا ہے، اس کو ایشو بنا کے سارے یوٹیوب والے بھی ادھر لگ جاتے ہیں، ٹی وی والے بھی ادھر لگ جاتے ہیں، اور اصل ایشو کو وہ دبا دیا جاتا ہے۔ یہ آپ بھی اس چیز کو نوٹ کریں کہ یہ کیوں کرتے ہیں۔ قوم کو حقیقت بتانی چاہیے تاکہ قوم اویئرنیس اس کو ہو، اور وہ الرٹ ہو، اور آئندہ آنے والے خطرات کو بھانپ سکے۔ یہ اس لیے حقیقت بتانی ہوتی ہے، ہر چیز میں جھوٹ نہیں چلتا۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور آپ کے پاس بھی ایسی کوئی خبریں ہیں تو قانونی ٹی وی کو آپ بتائیں تاکہ ہم اس کے اوپر مزید روشنی ڈال سکیں۔ اور چھوٹے موٹے دوست بتاتے رہتے ہیں جی کہ فلانا مسئلہ ہے، یہ وہ، لیکن ہمارے پاس جب تک کوئی ثبوت نہیں آتا تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ اب یہ جو بس کے دھماکے والی بات ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 بجے والی جو وائس آف امریکہ کی خبریں لگی تھیں، جو ہمارا پرانا خالد حمید ایک اناؤنسر ہوتا تھا وہ دیتا ہے، اس نے کہا ہے کہ جی بس میں دھماکہ ہوا ہے، اور دھماکہ جب ہوا ہے تو بس گہری کھائی میں گر گئی ہے، جس میں 9 چینی جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں، چائنا کے لوگ، اور باقی پاکستانی فوت ہو گئے ہیں، اور زیادہ تر اس میں سیکیورٹی والے بھی لوگ تھے، وہ بھی فوت ہوئے ہیں، لیکن ہماری حکومت نے یہ نہیں بتایا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو شاید گھومتی چائے والی ہوگی۔ جو دوست اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں گھومتی چائے والی ویڈیو میں، وہ اپنا نام پیش کریں، انشاءاللہ اس میں ان کا نام شامل کریں گے۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔ پاکستان کا اللہ تعالی حفاظت کرے۔ اور آج جو یہ اختتام سے پہلے، آج جتنا ٹی وی ریڈیو پہ مریم نواز صاحبہ کا پروگرام چھایا ہوا تھا، مریم نواز صاحبہ نے آج کہہ دیا ہے کہ جناب جو مرضی ہو، عمران خان یہ نتیجہ آ چکا ہے، کشمیر میں تم ہار چکے ہو، اور اگر تم نے رزلٹ بدلنے کی کوشش کی تو پھر جو ہے وہ شارع دستور پہ دھرنا ہوگا، اور جینا ہوگا مرنا ہوگا۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا ہے، اور آج وہ بڑی کڑک دار طریقے سے باتیں کر رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بھی دراز کرے، ٹھیک ہے۔ اور میاں صاحب کا جو ووٹ کو عزت دو، یہی طوطی بول رہا ہے، اور ساری کمپین ختم ہونے والی ہے۔ اور ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں بھائی، وہ ابھی تک کشمیر نہیں گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا مریم کے ساتھ، لیکن وہ نہیں گئے۔ ان کی مرضی، ان کی پالیسی، ان کا جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔
تھینک یو، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔